جب یہ بات صحابہ کرام کو ذکر فرمائی تو اس کے ساتھ آپ نے مثال دی حروف مقطعات کی۔ حروف مقطعات قرآن مجید فرقان حمید کی بعض صورتوں کے آغاز پر وہ حروف ہیں جو لکھے تو لفظ کی صورت میں جاتے ہیں مگر پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے آغاز پر الف لام میم الگ الگ، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اگر یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں حروف مقطعات ہیں۔ اگر انہی حروف کو لفظ کی صورت میں پڑھا جائے تو یہ پھر حروف مقطعات نہیں رہتے۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم نشرح لک صدرک، وہ بھی الف لام میم ہے، یہ بھی الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے معانی اور مفہوم اور اس کی گہرائی اور گہرائی سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یقینی طور پر کوئی واقف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی مثال دی جس کا ترجمہ ہی ممکن نہیں۔ فرمایا کہ جیسے الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیا کلام ہے رب کائنات کا۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج کے بعد رب کریم آپ کو بابرکت لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کے بعد آپ نے اپنے دن کا آغاز جس تحریر کو پڑھنے سے کرنا ہے وہ قرآن مجید ہونی چاہیے۔ میرے وہ بیٹے، وہ بچے، وہ نوجوان جو اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، میسیجز چیک کرتے ہیں، اگر ان کی ضرورت ہے تو چیک کریں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں، التجا یہ کر رہا ہوں کہ اس کی تحریر کو پڑھنے سے پہلے کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ تلاوت ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے، اس کی تلاوت ہو جائے، اور کچھ نہیں تو چند آیات ہی صحیح۔ جو لوگ کثرت کے ساتھ موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کے ہاں اکثر موبائل میں قرآن مجید بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر لانا، پھر اس کو تکلف کے ساتھ کھولنا، پھر پڑھنا، پھر رکھنے جانا، یہ سب کچھ مشکل لگتا ہو تو اسی موبائل میں سے قرآن پاک نکال لیں۔ اگرچہ موبائل کا قرآن پاک اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ موبائل پر موجود قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق اختیار کر لیا جائے کہ حفاظ کرام اور نازہ پڑھنے والے اسی کے عادی ہو جائے، اور جو تحریری طور پر قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، ہمارے گھروں میں ہے، مساجد میں ہے، مکاتب میں ہے، اس سے بے بہرا ہو جائے، بے نیاز ہو جائیں، اور پھر اس کا کلچر ہی کم ہو جائے، اس کی طباعت کم ہو جائے، اور قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ اگر صرف موبائل پر ہی موجود ایپ کے قرآن مجید کے عادی ہو جائے اور قرآن مجید کی اس ایپ سے کوئی نامعقول کسی وقت وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دے، تو پھر آپ کے پاس قرآن پاک کی کیا شکل رہ گئی۔ اس لیے بوقت ضرورت اس سے استفادہ حاصل کیا جائے، لیکن اس کو زیادہ روٹین بنانے سے احتیاط کی جائے۔ تلاوت سے دن کا آغاز ہو
اور پھر آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے، میسیجز پڑھنے ہیں، کوئی اور چیز پڑھنی ہے، وہ بے شک پڑھیں، لیکن آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز ہم یہ کر رہے ہوں گے نا؟ انشاءاللہ عزیز صبح سے دن کا آغاز جس تحریر سے کرنا ہے، جس کو پڑھنے سے کرنا ہے، وہ تحریر پڑھائی کی وہ سطور قرآن پاک کی آیات ہونی چاہیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سے کچھ تلاوت کیا کیجیے۔ کتنا تلاوت کرنا ہے؟ عوام الناس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روٹین کوشش کریں کہ ایک دن میں 3 پارے، ایک دن میں 5 پارے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 10 پارے، اور 10 پارے سے زیادہ آپ نے عوام الناس کو پڑھنے سے منع فرمایا۔ لیکن کچھ خواص ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اکابرین میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے ائمہ کرام بھی ہیں جو رمضان المبارک کے دن میں 1 مرتبہ مکمل تلاوت کرتے قرآن پاک کی، اور 1 مرتبہ رات میں کرتے روزانہ، اور 3 پارے روزانہ نماز تراویح میں پڑھتے۔ اگر رمضان 30 دن کا ہوتا تو 30 مرتبہ دن میں، 30 مرتبہ رات میں، اور 3 مرتبہ نماز تراویح میں پڑھتے، 63 مرتبہ۔ لیکن یہ عوام نہیں ہے، یہ کوئی ہے، خواص ہیں یہ۔ ہم جس قدر پڑھ سکتے ہیں اپنے اساتذہ سے پوچھیں، سنیں، بیٹھیں ان کے ساتھ۔ کچھ صورتیں ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی زیادہ تلقین فرمائی ہے، جیسے سورہ یاسین شریف ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الملک ہے، سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے، سورۃ الدہر ہے، اور آخری پارے کی بیشتر صورتیں کہ ان کو روٹین میں پڑھا جائے۔ تو روٹین میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو کچھ ترتیب سے پڑھنے کا معمول بنایا جائے، ترتیب سے کچھ نہ کچھ پڑھے، اور پھر رب کریم توفیق دے تو اس کی تلاوت، پورے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر دوبارہ سے شروع کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 مرتبہ مکمل ہوا تو بس رکھ دیا، نو، اس کی تلاوت کا سلسلہ مسلسل چلتے رہنا چاہیے۔ بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، جو ہم جیسے، مجھ جیسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اکثر و بیشتر غفلت طاری ہوتی ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ رکعتیں کتنی ہو گئی ہیں۔ غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے، نماز یوں پڑھی جائے کہ جس میں نماز کی حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے۔ حضرت جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ انسانی شکل میں آئے اور بہت سارے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
اے سوال کرنے والے، جب تو اللہ کی عبادت کرے، جس سے مراد بہت سارے لوگوں نے، علماء نے نماز کیا، جب تو اللہ کی عبادت کرے، جب تو اللہ کی نماز پڑھے تو یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر تو اپنے رب کائنات کو نہیں دیکھ پاتا، تجھ میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یقین کر لے کہ بلا شک و شبہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔